یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر بہت سارے لوگ جاتے ہیں، لیکن کوئی ورلیاں موتی لاتریاں، کوئی کم لوگ ہیں جن کو یہ نصیب ہوتا ہے. ایوری باڈی کو نہیں ملتا. ہماری بات چلتے سارے ہی ہیں لیکن ہر ایک کو وہ نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ راستے میں ان کی تلاش آگے پیچھے جاتی ہے. اچھا تلاش اب اللہ کی گئے، نیکی کی طرف گئے، بچت کی طرف گئے، اور کچھ عرصے کے بعد گمراہ ہو گئے. کوئی میں اتنی نماز پڑھی پیسہ کو نہیں ملے. اب نماز کو تو پیسہ نہیں بنانا، تو مدعا یہ ہے کہ نماز کا تو اچیومنٹ نماز ہی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے. تو اس کائنات میں گمراہ کب ہوتا ہے انسان؟ جب جس وجہ سے نیکی کر رہا ہے وہ وجہ کنفیوز کر دے. نیکی تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری عاقبت بہتر ہو، اور عاقبت بہتر ہونے کی بجائے میں جہاں سے کوئی بہتری ڈھونڈتا ہوں اسی نیکی میں، تو یہاں آ کے گمراہ جاتا ہے انسان. سمجھ میری بات؟ یا نیک آدمی کو راستے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ نیکی چھوڑ جاتا ہے جو کمزور ہو، اور جو طاقتور ہیں وہ اس کو انعام سمجھتے ہیں. آپ سب سے بڑے جو نیک ہیں یا شہید ہوا کرتے ہیں، تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں، آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں، اور اپنی نیکیوں کی بلندی قائم کر جاتے ہیں، کرتے ہیں نا. کمزور آدمی جو ہے ذرا تکلیف ہو تو نیکی سے چھوڑ جاتے. اس لیے آپ اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، سمجھو. یہ انسان کی میں ذاتی زندگی کی بات کر رہا ہوں. اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو بہت سارے علوم آنے شروع ہو جائیں گے، پوری کائنات سمجھ آنے شروع ہو جائے گی کہ میں کیا ہوں، میرا آنا کیا ہے، روح کیا ہے، دل کیا ہے، دماغ کیا ہے. خیال دماغ میں آتا ہے باہر سے یا دماغ سے جاتا ہے باہر. کبھی میرا خیال دور چل جاتا ہے، کبھی دور کا خیال میرے پاس آ جاتا ہے. ہوتا ہے نا بات اس طرح. دل کی بات تو بہت ہی بڑی ہے کہ انسان چلتے چلتے اکیلا جانے والا کسی اور انسان کو اپنی زندگی کا مدعا بنا لیتا ہے. دل والی بات ہوگی نا کہ مقصد یاد اب کوئی اور بن گیا. وہ کون بن گیا، کیوں بن گیا، یہ آپ سمجھ جاتی ہے. یہ ایک راز الگ ہے کہ تو گھر سے چلا تھا اور کسی کام کو کہتا کام کو تو میں گیا، پھر میرا کام کوئی اور ہی ہو گیا. نگاہ آنکھ مل گئی، دو نگاہیں تو دو نگاہیں، چار آنکھیں ہو گئی. وہ کہتا مطلب اسی کے خیال میں گم ہو گیا. تو رانجھا اپنی زمینیں بھول گیا، تہیر اپنا خاندان بھول گئی. تو پتہ نہیں منم میں خیال نمی جانم کجا رفتم، میں اس کے خیال میں خدا جانے کہاں سے کہاں چلا گیا. اب جانا کہاں تھا تو جا کہاں پہنچا. یہ رہا، یہ دل کی بات ہے کہ جس آدمی کو دل ہمارا پسند کر رہا ہے، لوگوں سے کہتے ہیں یہ ہمیں بڑا پسند ہے، کہتے تم نے اس میں کیا چیز دل کی پسند کرنے والی؟ تو عام انسان ہے. کہتے تمہیں عام انسان نظر آ رہا ہے، مجھے عام نہیں نظر آ رہا. بس یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے کسی ایک انسان کو عام ہونے کی بجائے خاص دیکھنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو اپنے دل کا تعلق کائنات کے ساتھ مل جائے گا. تو کائنات کی نگاہ کبھی آپ کے دل پر، کبھی آپ کا دل جو ہے کائنات پر، پھر رونق لگ جائے گی. تو پھر آپ کے دل کی آواز جو ہے وہ کائنات میں پھیلے گی. بات نہیں ہے کہ آپ کا میرے غم کا عکس پڑا ہے اوروں کے افسانے پر بھی. ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کی بات جو دوسرے پر. تو یہ دل جو ہے نا آپ کا، یہ آپ کو اس بار کی زندگی سے متعلق کر رہا ہے. بے دل اور بے حص آدمی کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. کہتا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہتا ہونے دو. پھر وہ تباہ ہو گئے، لوگ تباہ ہونے دو. پھر کچھ لوگ مر گئے، کہتا مرتے رہتے ہیں، پھر کیا ہے بے حص. تو بے حص آدمی کی بات ہے. اس نے لکھا کتاب میں، کہتا پہلا فکر ہی لکھا، کہتا میری ماں مر گئی، پتہ نہیں آج مری ہے، کل مری ہے کہ پرسوں مری ہے، مجھے یاد نہیں. پوچھ رہے ایسے مطلب بے حص آدمی کی زندگی بتائی جا رہی ہے. وہ چھٹی دینے گیا نا اپنے افسر سے، درخواست لکھی، اس نے کہا کیا ہوگا؟ کہتے میری ماں مر گئی. اس نے مجھے کب مری ہے؟ کہتے پرسوں مری ہے یا 2 دن پہلے مری ہے، مجھے یاد نہیں. کہتے جب تجھے یاد نہیں ہے تو چھٹی کیوں لے رہا ہے؟ کہتے چھٹی نہ لی تو لوگ کہیں گے ماں کا خیال ہی کوئی نہیں، اس لیے لے رہا ہوں. مردی ہے دے دو نہ نمنیزہ دو. بولے ایسے ایسے بے حص لوگ بھی ہیں دنیا میں. تو اساس والا آدمی بھی ہے، بے حص آدمی بھی ہے. تو یہ دل آپ کو جو ہے نا کائنات سے متعلق کرتا ہے. پھر آگے چل کے کائنات کو آپ دیکھو کیا ہے. سورج کدھر سے نکلتا ہے، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے. زمین پر مشرق ہے یا مغرب ہے، آسمانوں پر تو نہ کوئی مشرق ہے نہ کوئی مغرب ہے. نہ سورج کہیں سے نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے، نہ مشارق ہے نہ مغارب ہے. سورج ہے، سورج ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. یہ زمین کی بات ہے نا، آسمان سے اور ہے. تو اسی طرح ستارے، سیارے، پہاڑ، دریا، سارے معنی ہیں آپ کے لیے. یہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ پہاڑ جو ہے وہ استقامت کا راز ہے، پہاڑ جو ہے وہ بلندی کا راز ہے، اپنی جگہ پر قائم رہنے کا راز ہے، اور یہ پتھروں کا راز ہے. بڑے غور کیا پہاڑ اندر خزانے ہیں،
اور پھر دریا، پہاڑ، چشمے، یہ بڑے بڑے واقعات ہیں، یہ آپ کے لیے سارے پیغامات ہیں. بات نہیں ہے؟ اس پر غور کرو کہ درخت ایک کی زندگی آپ اسٹڈی کرو نا تو پوری کی پوری کائنات ہے درخت، کہ بیج گیا زمین کے اندر، محنت کرتا رہا، غور میں غائب رہا، اچھا رہا، پھر غور کے اندر جو ہے وہ عرفان ہوا، پھٹا، جڑ بنی، ہلکا تنا پودا، اور ادھر سے بولے پرندے، جانور، آندیاں، طوفان، محنت کرتا کرتا کمزور تھا، جھکتا ہوا نکلا، طاقتور ہے، میدان میں کھڑا ہو گیا، سمجھے؟ پھر آگے مطلب چلتا چلتا پھر کہیں جا کے پھلدار درخت بنتا ہے. فیض ہی فیض ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اتنی محنتیں کرتا ہے تو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خواب کے پردے سے انسان نکلتا ہے. مطلب بڑی مشکل سے بات ہے. پھر منفت بخش ہو گیا، پھر جاتے ہوئے اگر چلا بھی گیا، رخصت ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، مر گیا، تب بھی لکڑی دے گیا. مطلب منفت ہی منفت ہے. مقصد ہے کہ ساری زندگی محنت ہے. ایک پرندے کو دیکھو، پوری محنت ہے. آپ کبھی غور کرو نا، چشم بینا اگر آپ کو موجود ہو، اس کائنات میں سارے راز ہی راز ہیں آپ کے لیے. پھر آپ جب اتنی باتیں جاننے کے بعد قرآن پاک کی طرف آپ جاؤ گے، پھر آپ کو باطن سمجھ آئے گا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کا باطن سمجھنے سے پہلے اپنا باطن سمجھ، کائنات کا باطن سمجھ، زندگی کو پہچانو، موت کو پہچانو، اور اللہ کے امر کو پہچانو، اور پھر قرآن پاک جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور اس کو آپ غور سے دیکھو. پھر اس کے اندر جو ہے آپ کو متقبہ پیدا ہو جائے. پھر اس کو آپ کسی پڑھنے والے پہ یا پڑھانے والے سے پوچھ لو، پڑھو، خود بھی غور کرو گے، سمجھ آ جائے گی. کیونکہ اللہ نے آپ کو بنایا، کائنات کو بنایا، قرآن پاک کو بھیجا. اب یہ تینوں جو ہیں ان کو بیک وقت غور کر کے پڑھیں گے نا، کائنات، قرآن اور انسان، تینوں ہی ایک ہی ذات کام ہے. اور وہ ذات کا مقصد ہے کہ تینوں آپس میں متعلق ہوں، کہ کائنات تمہارے لیے، تم کائنات کے لیے، اور تمہارے لیے پیغام قرآن کا. کائنات کا ذکر ہے قرآن میں، تو کائنات کو سمجھایا گیا قرآن کی روح سے، اور تمہاری زندگی بتائی گئی ہے قرآن کی روح سے. اب ان تینوں کو ملا کے پڑھو گے نا، پھر تمہیں بات سمجھ آ جائے. تم کائنات اور قرآن کریم. اب اس میں ذات ضروری جو حوالہ ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ پیغمبر کے بغیر جو ہے وہ قرآن سمجھ نہیں آتا، یہ بات نہیں، اور ان کے بغیر جو ہے وہ زندگی نہیں سمجھ آتی، پھر کائنات بھی سمجھ نہیں آتی. اس لیے اس حوالے سے جب آپ پڑھو گے پھر آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کا باطن سمجھ آنا آسان ہے، مشکل نہیں. پہلے اپنا باطن سمجھ لو.